یہ طاہرہ شیخ ہیں، ان کا سوال ہے، وائس میں ہے، آؤ پہلے وائس کو سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب ایک ٹو ویلر کی ضرورت تھی، تو کیا ہم فائنینس پہ ٹو ویلر لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی گاڑی ٹو ویلر ہو، تھری ویلر ہو، فور ویلر ہو، اس ایک ساتھ کیش میں نکالنا بھی پوسیبل نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے گاڑی کو فائنینس کرانا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ گاڑی کو فائنینس کراتے وقت اپنے جو بینک ہے، بینک سے کوئی آدمی، کوئی بندہ آپ کے ساتھ جائے اور وہ گاڑی کمپنی سے گاڑی کو لے اور پھر اس کے بعد بینک کے اس آدمی سے آپ گاڑی کو لے لیں تو درست ہے، جائز ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ گاڑی 2 لاکھ کی بینک نے گاڑی کمپنی سے خریدی اور 2.5 لاکھ کی اور قسطوں کی شکل میں آپ کو بیچ دی، یہ جائز اور درست ہے، اس طرح سے گاڑی کا فائنینس کرانا جائز ہے۔ جی یہ ہاشم ہیں آگرہ سے، یہ سوال کر رہا ہے کہ مفتی صاحب ہندوستان نامی ایک اخبار آتا ہے، اس میں 25/3/2023 میں ایک خبر چھپی تھی کہ ڈائبٹیز کے مریض روزہ نہ رکھیں تو دان کریں۔ کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی کانپور کی الشریعہ ہیلپ لائن پر سوال پوچھا گیا تھا کہ ڈائبٹیز کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب دیا گیا اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، یدی بعد میں روزہ نہ رکھا جا سکے اور فیوچر میں مستقبل میں بھوشیہ میں صحت کی امید بھی نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے فدیہ یعنی دان دے دیں۔ یہ حضرت کیسا ہے، صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل یہ صحیح ہے، روزے کا فدیہ اسی شرط کے ساتھ دینا جائز ہے جبکہ کوئی ایسا مریض ہو جو اپنے مرض سے، اپنی بیماری سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید اور توقع نہ ہو تو وہ شخص روزہ نہ رکھ کر ہر روزے کا ایک فدیہ دے دے، چاہے اکٹھے روزوں کا فدیہ دے دے چاہے الگ الگ کر کے دے دے۔ جی یہ ہے ارباز مکھن پور سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ بتائیے کوئی غیر مسلم مسجد میں روزے کا پورا سامان دے تو لے سکتے ہیں؟ ہماری بریلوی کی مسجد میں انہوں نے بہت سی افطاری بھیجی ہے۔ اگر کوئی غیر ایمان والا کسی روزے دار کو افطار کرا رہا ہے، برف تقسیم کروا رہا ہے یا مسجد میں افطاری کا سامان بھیج رہا ہے اور وہ تعصبی بھی نہیں ہے اور وہ یہ جو ہے پن سمجھ کے، ثواب سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے اور فیوچر میں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو کوئی احسان نہیں جتلائے گا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی غیر مسلم محبت کے ساتھ اور یہ جو بھیجتا ہے اور افطاری کا سامان، تو وہ افطاری کا سامان لیا جا سکتا ہے، افطار بھی کیا جا سکتا ہے، روزے میں کوئی کمی اور نقص نہیں آئے گا۔ یہ ہیں مولانا مجاہد الاسلام، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ مفتی صاحب بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تراویح اور دوسری نمازوں میں اگر امام بھولے سے کسی سورت کا نام لے لے، مثلا سورۃ الانعام مکیہ، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، سورتوں قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور اوپر جو ہے نام لکھا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ مکیہ کہ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، ایسی سورۃ البقرہ مدنیہ کہ سورہ بقرہ مدنی ہے، اور یہ بعض مدارس میں بچوں کو حفظ کراتے وقت صورتوں کے نام بھی یاد کرائے جاتے ہیں اور اس میں اس کے وہ مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں بھی ان کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیتیں ہیں یہ بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا حافظ جس کو اپنے اس کے مدرسے میں یہ سب کچھ یاد کرایا گیا اور وہ تراویح پڑھا رہا تھا، جیسی سورۃ البقرہ شروع ہوئی تو اس نے کہا سورۃ البقرہ مکیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ جو سورت کا نام لیا ہے، اگر ایسی صورت میں سورت کا نام تو قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، لہذا نماز کی حالت میں وہ کلام کرنا جو قرآن کا حصہ نہ ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کیا اب نماز فاسد ہوگی؟ تو اس کا جواب سنیے گا، اگر کسی شخص نے نماز میں قرآنی سورت کا نام پڑھ دیا
تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ ان الفاظ کی قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں مثال موجود ہوتی ہے، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ مکیہ پڑھا تو مکیہ بھی لفظ کہیں نہ کہیں قرآنی آیت میں ہے، اسی طریقے سے البقرہ یہ بھی کیا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا ہی حصہ ہے، اس کی بھی نظیر اور مثال ہے۔ سورہ یہ بھی جو ہے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی نظیر ملتی ہے، لہذا کسی نے نماز پڑھتے ہوئے سورت کا نام لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن قصداً جان بوجھ کر ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شگفتہ شاہین کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، میسیج بھیجا، جو کہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ ہم سب نے ایک کام کا آغاز کیا ہے جس میں آپ سبھی کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شریف میں عید سے پہلے ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ارب درود کا تحفہ پیش کریں۔ آپ بھی 3 بار درود پڑھ کر باقی لوگوں کو فارورڈ کریں۔ اس میسیج کو اتنا پھیلا دو کہ یہ 30 رمضان تک فارورڈ ہوتا رہے اور دنیا کے ہر ایک مسلم تک پہنچے۔ پلیز 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 روکنا نہیں، خدا حافظ۔ اس طرح کے میسیج کو لوگ بات کرتے رہتے، تو یاد رکھیے گا درود پڑھنا مستقلاً اچھی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اور درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو شرط نہیں، جس کے لیے جگہ شرط نہیں، جس کے لیے وقت شرط نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، بشرطے کہ وہ ناپاک جگہ نہ ہو، وہاں پر آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیتے دیتے، بازار میں چلتے ہوئے درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود یقیناً بہت اچھی عبادت ہے، لیکن یہ درود پڑھنے کا یہ سلسلہ عجیب شروع ہوا ہے۔ بزرگان دین اور علماء اکرام تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں بھائی، درود کا پڑھنا مستقل عبادت ہے، ہر بندہ، ہر امتی کو پڑھنا چاہیے، بہت سعادت کی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی کام کا آغاز کیا جائے، اور کہیں بھی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں 5 ارب درود پڑھا جائے اور اس کو لوگوں میں میسج کر کے بتایا جائے، دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جائے۔ ارے دنیا کے کونے کونے میں آپ تو بعد میں پھیلا رہے ہیں، پیارے آقا کا فرمان دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود پڑھو، اور فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو کیا ہے درود، جو کیا ہے میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ بعض حدیث میں اس کو بخیل کہا گیا ہے۔ تو خود پڑھنا چاہیے، اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کرنا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ دین کا کام دین کے طریقے سے کیا جائے تبھی وہ اچھا ہے، اور اگر بے دینی اس کے ساتھ یا ایسے کسی طریقے کے ساتھ جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بظاہر یہ میسج بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس میں کیا میسج کیا جا رہا ہے؟ ارے بھائی، آپ کو نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، میری مرضی ہے، میں جتنا چاہوں پڑھوں، اخلاص کے ساتھ پڑھوں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ آج کل کا دور تو سوشل میڈیا پر، پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج تو حال یہ کہ نیکی کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو اس لیے جو ہے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ سب کو درود پڑھنا چاہیے، درود کی کثرت رکھنا چاہیے، اور یہ کہے کہ ہم نے کام کا آغاز کیا ہے اور پورے رمضان میسج کرتے رہو، سوشل میڈیا پر بیٹھے رہو۔ ارے بھائی، جتنی دیر میں آپ فارورڈ کریں گے 2-4 گروپ میں یا اپنے کانٹیکٹ میں کے لوگوں میں، اتنی دیر میں تو آپ بھی 10-5 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ جی، ایک صاحب ہیں اور ماشاءاللہ یہ عمرے پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے فیض علی۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مسئلے کی وضاحت چاہیے تھی۔ اصل میں عمرے کے لیے آیا تھا تو یہاں پر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ امام مقتدی سے پیچھے تھے۔ ایسی صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟
یہاں مدینہ آنے پر میں نے یہاں پر پوچھا تو بتایا گیا کہ امام وہاں ہیں اور مقتدی ان کے بہت آگے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک گنجائش ہے، برائے مہربانی مسئلے کی وضاحت کر دیں۔ کیونکہ الحمدللہ مجھے بھی عمرے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو مسجد نبوی میں جب میں گیا تو روضے پر سلام کر کے میں نکلا۔ روضہ نبی اور جو ہے آپ کا حجرہ ہے اور آپ کا ممبر ادھر ہے، تو یہ اس کے درمیان جنت وہ ہے ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے اور مصلی بھی وہی ہے۔ تو مسجد نبی میں جو گنبد خضرا ہے بالکل وہ وہاں پر ہے، مصلی کے قریب، اس سے آگے لوگ صفے بنا کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت اگر اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ لی جائے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سے آگے صفے بنا لی ہیں اور امام سے آگے انہوں نے جا نمازیں بچھا کر یا ویسے ہی وہ نماز پڑھ رہے تو یقیناً نماز نہیں ہوگی۔ وہاں کے انتظامیہ نے لکھ رکھا ہے کہ یہ جگہ نماز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کا مصلی ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے بھی وہاں دیکھا تو اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، آپ جو ہے ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ امام سے آگے نہ ہو۔ مسجد نبی میں لوگ خیال نہیں کرتے اور اس طرح سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ گنبد خضرا سے آگے بہت بڑا وائڈ جگہ ہے، بہت بڑی، وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، یقیناً وہ عبادت ہے، درود و سلام پیش کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، کیونکہ وہاں پر جب درود و سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو اتنی زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے، تو لوگ باہر آ کے گنبد خضرا کو محبت کی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے اپنی حاجات کو مانگتے ہیں۔ بہت اچھا منظر ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً درست نہیں ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم، یہ فرحین کر رہی ہیں، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اس حدیث کو سمجھا دیں، حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے۔ حدیث ہے ان عبداللہ ابن عباس نہیں ان عتبۃ بن عبد، عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں رہے یعنی پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔ اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، ہم جو ہیں دنیا میں بھیجے گئے اور احکام کے پابند ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں مامور کیا گیا ہے اور عمل کرنا ہے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں، بے انتہا، بے شمار ہے۔ کوئی پاگل تو ہو سکتا ہے، دیوانہ تو ہو سکتا ہے، کمپیوٹر فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کو لکھنا چاہے، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام اعمال زندگی کے ایک لمحہ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزارے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے، یعنی پوسیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد سے اور مرنے تک نہ کھائے نہ پیے، کچھ نہ کرے، صرف اللہ اللہ کرتا رہے یا نمازیں پڑھتا رہے یا سجدے میں پڑا رہے، حالانکہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو قیامت کے دن پھر بھی وہ دنیا میں کیے گئے اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ جائے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کیے جانے والے جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی نیکیاں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتوں کے آگے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے
اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے سبھی لوگ اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا، ہاں عائشہ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے مولا کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرتے رہیں، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل پر توقع ہو اور امید ہو، اپنے عمل پر اترانا نہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ حشر کا دن اتنا سخت ہوگا، حساب و کتاب کا دن اتنا شدید ترین ہوگا کہ وہاں پر اتنے اعمال اور نیکیوں کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ اور کچھ ہو سکتا ہے میں اتنا کر کے آیا ہوں تب بھی اللہ پکڑ کر لے، تب بھی میں کیا ہے میرے لیے دوزخ کے لیے لکھ دیا جائے، میرے لیے دوزخ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یا تو اس حدیث میں دوزخ کی سختی، وہ حشر کی میدان اور حساب و کتاب کی سختی کو بیان کیا گیا، یا یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو بتایا گیا۔ اپنے اعمال پر تکیہ نہ کریں بلکہ اعمال کرتا رہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ جی یہ کوئی بہن ہے، ان کا نام نہیں معلوم، اس میں لکھ رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھا کہ پیریڈ میں قرآن شریف فون میں پڑھ لیں تو کیا رمضان ان پاروں کو رمضان میں لگا سکتے ہیں؟ اوہو، تو سمجھا جائے پیریڈز یعنی حالت حیض میں جو خاص دن ناپاکی کے ہوتے ہیں، اس میں نہ تو قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں اس کو لے کر قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ بنا دیکھے جو بھی آپ کو صورت یاد ہیں چھو کر بھی اور بنا چھوئے کے قرآن کریم کو نہیں پڑھا جا سکتا، نہ موبائل میں پڑھا جا سکتا۔ ایسا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک اسلامک اسکالر ہیں فراحت ہاشمی، ڈاکٹر فراحت ہاشمی، وہ شاید ان کے جو لیکچر ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیریڈز اور حالت حیض میں موبائل میں قرآن کریم بغیر چھوئے پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ علماء دیوبند کے عقیدے کے خلاف ہے، بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حالت حیض میں قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے، نہ چھو کر، نہ موبائل میں، نہ ویسے، بالکل ممانعت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی زبان تو پاک رہتی ہے اس لیے زبان تھوڑی ناپاک ہوتی ہے، اس کو تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا شریعت کا دار و مدار ہماری عقل پہ نہیں ہے، شریعت نے جس چیز کو منع کر دیا اس کو ماننا اصل ہے، اور یہ احادیث میں اور قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ حالت حیض میں اور جنابت میں قرآن کریم کو چھو کر یا بنا چھوئے پڑھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جی یہ ناہدہ تسنیم بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا نماز میں سورت کی جگہ پر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں تو نماز کے فرائض میں سے ایک یہ کہ قرآن کریم کا پڑھنا جسے قرأت کرنا کہتے ہیں، اور قرأت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی ایک سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا واجب ہے۔ اور آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے اور یقیناً چھوٹی سورت کے برابر ہے، سورہ کوثر سے بھی برابر کیا بڑی ہے، سورہ اخلاص سے بھی بڑی ہے، سورۃ العصر سے بھی بڑی ہے، سورہ فیل سے بھی بڑی ہے، لہذا سورت کی جگہ پر آیت الکرسی کو پڑھا جا سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہیں ڈاکٹر سائمین، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عشاء کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد تراویح سٹارٹ ہوتی ہیں یا پھر وتر اور نفل نماز چھوڑ کر تراویح شروع کریں؟ دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 نفل پڑھیں بس، اور پھر اس کے بعد تراویح اسٹارٹ کر دیں۔ جماعت سے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، عورتیں اگر کو لیے بہتر یہ کہ وہ تنہا پڑھیں۔ 20 رکعت مکمل تراویح پڑھنے کے بعد اب 3 رکعت وتر پڑھیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ لیکن
تو 11 مہینوں کے معمولات کے اعتبار سے کسی نے تراویح سے پہلے ہی مکمل عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ لی، یعنی وتر بھی پڑھ لیے اور اس کے بعد کی 2 نفلیں بھی پڑھ لی، تو کیا اب وہ تراویح پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، تراویح وہ اب بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ وتر کو تراویح کے بعد پڑھا جائے۔ جی یہ عمر فاروق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے خیریت؟ الحمدللہ۔ ایک بات پوچھنی ہے، جی معلوم کیجئے گا۔ اب وائس میں ہیں تو چلو وائس سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک بات پوچھنی تھی کہ ہماری ڈیوٹی لگی تھی ایک گاؤں میں 45 دن کے لیے، جہاں پہ 5 لڑکے اور 8 لڑکیاں تھے ہم، تو یونٹ گیا تھا وہاں پہ 45 دن ایک ہی جگہ پہ ہم نے کام کیا ہے۔ تو وہ جو 8 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہے جس کا یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ گھر ہے، تو وہ گھر پہ کھانے کے لیے بلا رہی ہے سب کو، جتنے بھی ہم 13 لوگ تھے سب کو بلا رہی ہے۔ تو شرعاً کیا مجھے جائز ہے، میں جا سکتا ہوں کیا؟ ایک مطلب اخلاق کے طور پہ، اگر شرعی طور پہ اگر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں یہ؟ جی ہاں، تو دیکھیے گا کوئی غیر محرم ہمیں دعوت دے، خاص طور پہ ہمارے یونیورسٹی ہاسٹل وغیرہ میں پڑھنے والے کلاس میٹ اگر کسی ہمیں دعوت دیں کھانے پر، تو اس دعوت میں جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کے والدین پیرنٹس وغیرہ نے اس دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے والدین یا بھائی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو آپ چلے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، اخلاقاً چلے جائیے، مروتاً چلے جائیے، بہت اچھی بات ہے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر لڑکی نے دعوت کی اور اس کے پیرنٹس گھر میں نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں نہ جانا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواطن التہم، تہمت کی جگہوں سے بچا جائے، لہذا کسی بھی صورت میں عذر کر لیا جائے اور معذرت چاہ لی جائے، اور خاص طور پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ گرلز اور بوائز ہوں تو اس میں خاص خیال رکھا جائے، قبول کر لی جائے، لیکن جانے سے کسی بھی صورت میں معذرت کر لی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ بھائی عمر فاروق کا دوسرا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت کیا صدقے کی رقم مدرسوں میں تعاون کے لیے دے سکتے ہیں؟ بہتر کیا ہے؟ جی ہاں بہتر ہے، مدرسے میں دی جا سکتی ہے، صدقہ ہو زکوٰۃ ہو، کم سے کم کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت مند پر پہنچے، چاہے وہ ضرورت مند، سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے پہلے ان کو دے، پھر رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو آپ نے متعلقین میں دیکھے، متعلقین میں نہ ہو تو آس پڑوس میں دیکھے، آس پڑوس میں نہ ہو تو اپنے شہر میں دیکھے، اور اپنے شہر میں نہ ہو تو دوسرے شہروں میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ علم دین کے پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کیا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معتبر مدرسہ ہے، دینی ادارہ ہے، جہاں پر مستحقین بچے ہیں، جو ہے یتیم بے سہارا بچے ہیں، تو یقیناً وہاں پر دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ جی یہ شاہین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، عیدی اور شب راتی دینا اور لینا کیسا ہے پلیز بتائیں۔ ہاں عیدی میں بڑا ہوتا ہے بھائی، لی بھی دی جاتی ہے، دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو رشتہ داروں میں جاتے ہی اس لیے تاکہ ان کو عیدی ملے۔ اگر عیدی کے طور پہ کچھ گفٹ دیے جائیں، کچھ تحفے دیے جائیں، یا کچھ رقم دی جائے، یا چاکلیٹس وغیرہ دی جائیں، اور یہ دینا خالص رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو محبتیں بڑھیں گی، یا کیا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں سے محبت کی وجہ سے ان کو کچھ دیا جائے تو بالکل جائز ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن اگر اس کو
ایک قرض سمجھ لیا جائے، اس کو بدلہ سمجھ لیا جائے، اور نہ ہو کہیں سے بھی لا کے دی جائے، خدار لا کر دی جائے، یہاں وہاں سے لا کر دی جائے اور اس کو ضروری سمجھا جائے، تو ایسی صورت میں یہ رسم ہے، اور رسم کی پابندی جو ہے انسان کو دنیا میں بھی کیا ہے مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، اس کے سر درد بنتی ہے، اور آخرت میں اس کے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس کو عیدی ہے یا شب براتی ہے، جو بھی دیا جا رہا ہے لین دین ہو، یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے، بدلے کی کوئی امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بدلے میں کچھ نہ دے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، جو ہو اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور حیثیت سے بڑھ کر قرضہ لے کر اس کو واجب اور ضروری سمجھا جائے تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جی یہ عارش ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ ہے، اگر کسی غریب لڑکی کی شادی ہے اور دوسرے لوگ عقیقے کے گوشت دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ گوشت شادی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شادی میں لوگ ویوہار کرتے ہیں یعنی نیوتا وغیرہ کرتے ہیں اور عقیقے میں نہیں لیتے ہیں، کیا عقیقے کے گوشت کو شادی میں لینا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر عقیقے کا گوشت ہے تو عقیقے کے گوشت میں 3 حصے کرنا مستحب ہے، قربانی کے گوشت کی طرح، ایک حصہ اپنے گھر کے والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب اور مسکین کے لیے، اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے اس میں عقیقے کا گوشت دے دیا جائے تو بالکل جائز ہے، درست ہے، اس غریب کو دے دیا آپ نے، اس نے امیر کو کھلایا، اپنے آنے والوں کو کھلایا، لڑکے والوں کو کھلایا، وہ کیسے بھی کھلا دے، جائز ہے اور درست ہے۔ اب اس پہ نیوتا، تو نیوتا ایک ایسا عمل ہے جو عقیقے میں ہو یا پھر کیا ہے کسی بھی تقریب میں ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر ہو، نیوتا جو ہے قرض سمجھا جاتا ہے اور بدلہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، لہذا نیتوں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، نیت صحیح نہیں ہے۔ جی یہ ثاقب سر ہیں، یہ لیکچر ہیں فیروز آباد کے، یہ ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، روزے میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، روزے میں خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور بلڈ دے بھی سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ جبکہ بلڈ اور خون دینے کے بعد کسی طرح کی کمزوری محسوس نہ ہو اور روزہ اطمینان سے بخوبی پورا کیا جا سکتا ہو، تو اس شرط کے ساتھ کسی کو خون دے بھی سکتے ہیں اور خون ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ ٹیبلٹ ہے، یہ ہری ٹیبلٹ ہے، اس سے انہوں نے ایک پکچر بھیجی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب روزے میں رومال پر ڈال کر اس کو سونگھ سکتے ہیں؟ نہیں، سونگھنا نہیں ہے روزے میں، بالقصد خوشبو کو سونگھنا جو ہے مکروہ ہے، ہاں وہ چلی جائے خود بخود خوشبو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو سونگھنا نہیں چاہیے۔ جی یہ ہیں راشد صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں سناری کے مسئلہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا دو پلیز، سناری کے کام میں کیا چیز حرام ہے؟ دیکھیں سناری کا کام جس میں 2 چیزیں ہونا چاہیے، ایک تو سونا کا اور چاندی کے زیورات کا لین دین یقیناً اس کرنسی سے ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اور اس کرنسی کی ویلیو بھی سونے چاندی کی طرح ہے، لہذا سونے کی کوئی چیز ہم نے لی تو اس کو نقد لیں، ادھار ہرگز نہ لیں۔ مثلا کوئی آپ نے رنگ بنوائی یا چین بنوائی اور وہ تھی قریب 75,000 کی اور آپ کے پاس تھے کل 50,000، تو آپ 50,000 روپے دے کر اور وہ چین 75,000 کی مالیت کی لے کر چلے آئیں تو یہ دینا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادھار ہو گیا، اور سونے کی بوئے میں یہ دونوں طرف سے ایک ہی جنس کی چیز ہے تو 2 چیزیں منع ہے، یہ ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے اور کم زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر ادھار ہو گیا اس لیے یہ منع ہے۔ البتہ جائز شکل یہ ہو سکتی ہے کہ سونے کی گولڈ کی جو چین جو 75,000 کی مالیت کی بتا رہا ہے سنار اور آپ کے پاس 50,000 ہے، تو اب آپ یہ کریں کہ 25,000 کیش اس سنار سے ادھار لیں، بھائی مجھے 25,000 روپے دے دیجئے، جب 25,000 آپ لے چکے تو 50 آپ کے پاس موجود ہے، تو 50 اور 25 کو ملا کر وہ ہو گئے 75، یہ 75 اس کو دیجئے گا، وہ سونے کی گولڈ کی چین لے لیجئے گا، یہ جائز ہے، درست ہے، اور سنار اپنی کھاتے میں
یہ کر کے لکھے کہ 25,000 روپے کیش جو ہے یا نقد ادھار لیے اس تاریخ میں. تو اس طریقے سے یہ سونے کی لین دین جائز اور درست ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا. سنہار سے تعلق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ پیسے ادھار کر لیے جاتے ہیں. یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا جائے، دوسروں کو بھی سمجھایا جائے. جی یہ ایک صاحب ہیں، نام نہیں ہے ان کا، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ ہر ایک مسئلے کا بیان کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. پر اپنے مشورے میں ایک اور ہے، آپ سے ایک مشورہ اور ہے، گھر میں بھائیوں کی امیری اور غریبی کو لے کر کچھ بیان کیجیے گا. میں اپنے محلے میں بہت سارے گھر ایسے دیکھتا ہوں جو بھائی ایک دوسرے کے نیچے دکھاتے ہیں. دیکھیے اونچ نیچ تو اسلام میں ہے ہی. اسلامی اور ایمان کے اعتبار سے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اونچ نیچ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، آج اس کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے. یہ دولت تو بے وفا ہے، یہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی. یہ اپنے یاروں کو، اپنے محبوب کو بدلتی رہتی ہے. اس لیے دولت کی وجہ سے اپنے رشتہ داریوں کو نہ بگاڑا جائے، یہ اونچ نیچ دولت کو بیس نہ بنایا جائے، بلکہ ہر معاملے میں کیا ہے اسلام کو مقدم رکھا جائے. یہ دیکھا جائے کہ بھئی ہم اسلامی اعتبار سے یہ ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان تو انمول ہوتا ہے نا، ایمان کا تو کوئی مول بھی نہیں ہے. اس لیے یہ پیسوں کی وجہ سے امیری غریبی اونچ نیچ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں، نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں ہیپی رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، سکون آپ کی لائف میں ہو، تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھو، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. آپ اپنے سے نیچے کی حیثیت والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں کی قدردانی ہو جائے گی. اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنی سے اچھے عمل کرنے والے کو دیکھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دینی اعمال میں بڑھ جائیں گے. یہ محمد صادق خان ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، ان کے سوال وائس میں ہے، پہلے وائس سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ موبائل میں لوگوں کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا ایسے موبائل میں بھی قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے جس موبائل سے ایپیسوڈ، ناٹک یا مووی دیکھی جا چکی ہوں، اس موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بتا دیجیے گا حضرت. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا، مجھے کچھ دن بعد لکھنؤ جانا ہے روزے کی حالت میں، تو مطلب جتنا وہاں پر 12 منٹ پہلے افطار ہو جاتا ہے اور یہاں پر فری آباد میں 12 منٹ پہلے ہو رہا ہے وہاں کے مقابلے میں، تو مجھے افطار کس طریقے سے کرنا ہوگا؟ یا 12 منٹ بعد کرنا ہوگا فری آباد کے ٹائم کے مطابق، یا وہیں کے افطار کے مطابق کر سکتا ہوں؟ کیونکہ 12 منٹ کا فرق ہے وہاں پہ، جلدی. جی ان کے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے موبائل پر قرآن کریم پی ڈی ایف کی شکل میں یا کسی ایپ کی شکل میں کھول کر پڑھا جا سکتا ہے جس موبائل میں گانے، موویز یا ناٹک، ڈرامے وغیرہ دیکھے جاتے ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل ایسے موبائل میں قرآن شریف کو رکھ کر یا اس کو ایپ کو کھول کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی مثال لے لیجئے گا، آپ اسی زبان سے جس سے آپ الحمد پڑھتے ہیں، جس سے آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اسی سے آپ کسی کو گالی بھی دے دیتے ہیں، آپ اسی سے کسی پر تہمت بھی لگا دیتے ہیں. آپ کا وہ دل جس میں قرآن بسا ہوا ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورتیں بھی ہیں، لیکن اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے. تو اسی طریقے سے موبائل میں، ایسے موبائل میں جو یوٹیوب ہوتا ہے اور اس میں جو ہے موویاز بھی ہوتی ہیں اور ڈرامے بھی ہوتے ہیں، گانے اور میوزک بھی ہوتے ہیں، تو اس میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور ایپ کی شکل میں رکھ بھی سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ موبائل کو بالکل توڑ پھوڑ کے دیکھیں گے تو قرآن کریم کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا، وہ ایک ایپ کی شکل میں ہوتا ہے. بہرحال قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مجھے فیروز آباد سے لکھنؤ جانا ہے تقاضے کے سلسلے میں،
وہاں پر روزے کا کیا کروں میں؟ افطار فیروز آباد کے ٹائمنگ کے اعتبار سے کروں یا لکھنؤ کے اعتبار سے کروں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے میں آپ جس جگہ پر ہیں، جس مقام پر ہیں، وہاں کے اس جگہ، اس شہر اور اس مقام کا جو افطار کا ٹائم ہے وہ آپ اس کو فالو کریں۔ آپ کے اپنے شہر، آپ کے اپنے مقام پر کتنے بجے افطار ہو رہا ہے، کتنے منٹ پہلے ہو رہا ہے، کتنے منٹ بعد میں ہو رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جہاں پر آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اس شہر اور اس جگہ میں جو ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق آپ افطار کریں۔ جی ان کا ایک دوسرا سوال ہے وہ سن لیتے ہیں پھر اس کا جواب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال تھا کہ سفر میں روزے کی گنجائش دی گئی ہے سنا ہے، اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لکھنؤ جانا ہے کچھ دن بعد، تو اس اعتبار سے آپ سے معلوم کرنا تھا۔ اور لکھنؤ میں جی ہاں، قرآن کریم میں ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی بیمار ہے رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں وہ سفر کر رہا ہے، تو بیمار اور مسافر اگر رمضان کے روزے نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ رمضان گزر جانے کے بعد جو روزے سفر کی حالت میں یا بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہے تو بھی بہتر ہے روزہ رکھ لیں، لیکن وہی ہے کہ روزے میں جو افطار اور سحری کے ٹائم کا جو ہے وہ اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں پر آپ پہنچ چکے ہیں۔ جہاں پہنچ چکے وہاں کی سحری کا ٹائم، وہاں کے افطار کے ٹائم ہی آپ اس کے مطابق چلیں۔ جی یہ ہیں ہنا، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ میرے پاس 7 تولہ سونا ہے تو مجھے کتنا صدقہ نکالنا ہوگا؟ یا کسی اور کے پاس 10,000 روپے ہیں تو اسے کتنا دینا چاہیے؟ آپ جلدی آن لائن آ کر ہمیں بتا دیں۔ دیکھیے گا، آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اس کو آپ اس کی قیمت بنا لیں۔ سونا ہے، چاندی ہے اور کیش ہے، اس سب کو، یہ خواتین کے لیے بتا رہا ہوں، عموماً خواتین کے پاس گولڈ بھی ہوتا ہے، سلور یعنی چاندی بھی ہوتی ہے اور کیش بھی ہوتا ہے، ان کے جڑے جڑائے پیسے ہوتے ہیں جو ان کے پرس میں ہوتے ہیں یا پتی وغیرہ ڈلی ہوتی ہے ان کی کمیٹی وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں جو بھی ان کے پاس سونا ہے، سونے کا زیور ہے، چاندی کا زیور ہے، کیش ہے، اس کو سب کو جوڑ لیں، طلباء کے سنار سے پوچھ لیں، اور پھر جتنی رقم ہو اس رقم کے اعتبار سے جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی فرض جب ہوتی ہے جب آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اور زکوٰۃ ادا کرنا جب آپ پر فرض ہو جاتا ہے جب اس پر سال گزر گئی ہو۔ تو آپ کے پاس اگر سال گزر گئی ہے اور نصاب سے زیادہ پیسہ ہے یا نصاب کے بقدر مال یا سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا کیش کی صورت میں آپ کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ فرض بھی ہو گئی اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس سم تھنگ 6 لاکھ کا سونا چاندی ہوگا، کیش بالکل بھی نہیں ہے، تو اگر کیش نہیں ہے تو سونا چاندی ہے اور تقریباً 6 لاکھ کا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ان پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 1 لاکھ پر 2500 روپے 2.5% یا 40واں حصہ واجب ہوتا ہے، تو کل ملا کر 6 لاکھ پر تقریباً 15,000 روپے زکوٰۃ کے واجب ہوں گے۔ جب میں نے ان کو یہ بتایا تو یہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب میرے 1 سال تو ہو گیا، میرے پاس کیش نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ کیش نہیں ہے تو آہستہ آہستہ کر کے نکالے۔ بہرحال 15,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، یہ نکالنا پڑے گی، اور اس کے لیے آپ زیورات بیچ دیں، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر زیورات نہ بیچ کے آپ کے پاس جو رقم ہے یا تھوڑی بہت شوہر خرچے کے طور پہ دے، یا شوہر کو بتایا جائے کہ مجھ پہ اتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس وہ اپنی خوشی سے پیسے دے دے یا آپ کی طرف سے آپ کے زیورات کی زکوٰۃ نکال دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ ببو حاجی جی ہے، حکیم جی ہیں ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوں، میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوں،
پر روزے پورے رکھتا ہوں، کچھ صورتیں یاد ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بھئی کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے۔ یہ تو ہمارے دلی چور ہے، شیطان بیٹھا ہوا، جو ہم کہتے ہیں کہ زبان نہیں پلٹتی، یاد نہیں رہتا، دماغ میں نہیں بیٹھتا، جیم نہیں نکلتا، سین نہیں نکلتا، اور ہم سے ہو ہی نہیں پاتا۔ یہ خام خواہی کی بات ہے۔ دنیا کا مشکل سے مشکل کام آپ کرتے ہیں، اور آپ وہ انگریزی جس کو بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایکچولی، سوری، ڈونٹ ویری، یہ آپ جو ہے سیکھ لیتے ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اپنے آس پاس انگوٹھا ٹیپ جو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، وہ بھی اپنی بول چال میں انگریزی ورڈ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب وہ انگریزی ورڈ یوز کر سکتے ہیں تو قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھنا شروع کریں۔ روزے رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، روزے رکھتے رہیں۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جن کو جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو خوب پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اس لیے یہ دونوں کام کرنا چاہیے۔ اور 2 کام ایسے ہیں جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ہم اس سے کیا ہے بے نیازی نہیں ہیں، ہم کیا ہے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ جنت، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت دے دے۔ جنت کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 4 کام کریں، اور جتنا ہو سکے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں پڑھیں، خاص طور پہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی صورت پڑھیں، کیونکہ 3 مرتبہ قرآن کریم اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ایک قرآن کریم کے برابر ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص کو ثلث قرآن، تہائی قرآن بتایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ لہذا قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو صورتیں یاد ہیں وہ ابھی پڑھتے رہیں، اور رمضان کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ عبداللہ زبیر ہیں ممبئی سے، یہ سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال وائس میں ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سحری کرنے کے بعد انسولین لے سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سحری کرنے کے بعد انسولین لے سکتے ہیں؟ انسولین ایک انجیکشن ہوتا ہے، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے سحری بند کرنے کے بعد، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں، اور سحری کے وقت کے اندر بھی لگا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال انجیکشن جو ہے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے سحری کے سے پہلے لگوا لیا جائے، یعنی سحری کے وقت کے ختم سے پہلے لگوا لیا جائے، یا سحری کے ختم کے بعد دن میں کسی بھی وقت روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انجیکشن اگر لگوانا ہو تو افطار کے بعد لگوا لیں، یا پھر کیا ہے سحری کے وقت کے ختم سے پہلے لگوا لیں۔ جی مفتی عالم مداری آفیشیل ہیں، بڑے چینل ہے ان کا، چینل والوں نے پوچھا ہے کہ کان علی رضی اللہ تعالیٰ یأخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، اس کا ترجمہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کے قریب سے داڑھی مبارک کاٹتے تھے، اس کے متعلق اپنی رائے پیش فرمائیں۔ بھئی دیکھیے گا، داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے واجب ہے، اور ایک مشت داڑھی کے بعد اس کو کاٹنا یہ صحابہ اکرام بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ ایک مشت کے بعد وہ داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فرمان ہے مسند ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور بھی اردو کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی داڑھی مبارک چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مشت ہونے کے بعد کاٹتے تھے، کیونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، ایک مشت داڑھی ہو جائے یہ رکھنا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد زائد جو بال ہے ان کو کاٹا جا سکتا ہے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
جی یہ نعیم خان ہے، ان کا کوئی سوال ہے وائس میں ہے، ان کی وائس سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ارے مفتی صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا کہ لوگ جیسے ہم ہیں نیکر نہیں پہنتے ہیں بالکل، اور تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نیکر پہننا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ خام خواہ کے مسئلے ہیں، عوام میں رائج پھیلے ہوئی غلط فہمیوں والے مسائل ہیں کہ بھئی نیکر پہننا ضروری ہے۔ ارے بھائی نماز کے لیے جو 7 چیزیں شرط ہیں جن کو شرائط نماز کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے سطر کا چھپانا۔ مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اتنا بدن کا حصہ ڈھکا ہو نماز کے لیے کافی ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے انڈرویئر نہیں پہنتا ہے، نیکر نہیں پہنتا ہے، صرف کیا ہے پینٹ پہنا ہوا ہے، لوور پہنا ہوا ہے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، لنگی پہنا ہوا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو عوام میں پھیلا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، کہیں بھی اس کے کیا ہے ثبوت اور کوئی بھی اصل شریعت میں نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح عورتوں میں بھی مسئلہ ہے، وہ عورتیں کچھ کہتی ہیں ارے بھائی جس شلوار میں رومالی نہ ہو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ارے بابا رومالی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سطر کا مسئلہ ہے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا ہے، چاہے وہ سلے ہوئے کپڑے سے ڈھکا ہو، چاہے وہ سادہ اور پلین کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو کہنا کہ نیکر پہننا ضروری ہے یا شلوار میں رومالی ہونا ضروری ہے، یہ سب خام خیالی کی باتیں ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جی یہ تسنیم بہن علی گڑھ سے، انہوں نے وائس میں کچھ پوچھا ہے، آئیے سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ ٹوٹ کے اس کی چھت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، دراصل خواب کی 2 خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا، خواب تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جب میں سو کے اٹھی تو مجھے یہ یاد تھا کہ میرے شوہر نے مجھے فون کیا ہے، اور جو ہے مطلب کچھ مسئلے چل رہے ہیں ہمارے درمیان، مطلب اوروں کی طرف سے کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں، اور انہیں پریشانیوں کے درمیان ان کا میرے پاس فون آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا بشرا، بہت پریشانی اٹھا لی ہم لوگوں نے اور بہت دور رہ لیے اب ہم، اب یا تو تم میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے مجھ سے کہا اور میری آنکھ کھل گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے شوہر اب حیات نہیں ہے۔ اور دوسرا خواب میں نے کل رات کو یہ دیکھا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے، جس گھر میں میں رہتی ہوں، اس گھر کا اندر والا حصہ اچانک سے بارش کے زور سے ٹوٹ کے اس کی چھت ڈھہ گئی ہے۔ کسی کا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، مطلب جانی نقصان کسی طرح کا نہیں ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے لیکن جانی نقصان کسی کا نہیں ہوا، کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی، کسی کی جان پہ نہیں بنی، لیکن گھر کی چھت جو ہے وہ بارش پڑتی رہی ہے اور بارش کے وزن سے گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے، نیچے ڈھہ کے آ گئی ہے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے برائے مہربانی ان خوابوں کی تعبیر بتا دیں۔ جی ان بہن نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب میں دراصل ان کی دنیاوی معمولات کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ان کے شوہر ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیوی نام لے کر کہ بس بہت ہو گیا ہم دونوں جدا رہتے ہوئے، اب یا تو تم میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ تو اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ دیکھو 2 آپشن ہیں، دنیا ہے آخرت ہے، دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے۔ انسان کو دنیا کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ دنیا میں رہتا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا اس کو آخرت میں رہنا ہے۔ اور یہ ہم سب ایمان والے یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو لائف ہے وہ لمٹ ہے 60 یا 70 کی، اور آخرت کی جو لائف ہے وہ انلمٹ ہے، دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے انتھک دن رات 24 گھنٹے لگا دیے جائے، اور جو باقی رہنے والی لائف ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ کیا جائے۔ اس لیے اس خواب میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو غفلت ہو رہی ہے احکام سے، فکر آخرت ختم ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں فکر آخرت پیدا کیجئے، دنیا آ رہی ہے، دنیا سے جو ہے بے رغبتی اختیار کیجئے، یہی کیا ہے اس خواب کی تعبیر ہے۔ دوسرے خواب میں انہوں نے بتایا کہ میں اپنے گھر کے ایک حصے کی چھت کو گرتا ہوا دیکھ رہی ہوں لیکن اس سے جانی نقصان نہیں ہوا، تو اس میں اشارہ ہے کہ ان کو کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہ صدقے کا اہتمام کریں، اور جو ہے اور اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں، بہت ضروری ہے صدقہ کرتے ہیں۔ جی یہ ساحل رائین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، تراویح کی دعا عورتوں اور مردوں کی ایک ہی ہوتی ہے؟ جی ہاں،
تراویح میں جو ہے 20 رکعت ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ 20 رکعت میں 5 ترویح ہوتے ہیں، یعنی 5 اسٹاپیز ہوتے ہیں، 5 وقفے ہوتے ہیں، 5 راحت کے موقع ہوتے ہیں جسے ترویحہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ حدیث میں کوئی مخصوص صورت نہیں آئی، لیکن جو ٹائم ٹیبل جو افطار و سحری کے ٹائم ٹیبل جو بڑھتے ہیں، اور اس میں تراویح کی دعا پر کے نام سے ایک دعا لکھی ہوتی ہے، سبحان الملک الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، وہ پوری دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پوری پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ کا حصہ پہلے پڑھ دیا، شروع کا بعد میں پڑھ دیا۔ بہرحال پوری یہ دعا ہے، اس دعا کو 4 رکعت کے بعد پڑھنا ہے، اور مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کوئی ڈفرینس کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے۔ اگر کوئی دعا نہ پڑھے، کوئی بھی ذکر کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ لے یا کوئی استغفار وغیرہ پڑھ لے، ضروری نہیں کہ یہی دعا پڑھا جائے۔ مطلب بس مقصد یہ ہے کہ جو وقفہ راحت ہے، آرام کا جو ٹائم ملا ہے، 4 رکعت پڑھتے پڑھتے آپ تھک گئے ہوں گے، اس کو بھی آپ ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بھی عبادت والا بنا لے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی حمد کر کے، اللہ کا استغفار کر کے۔ یہ ساحل رائین کا دوسرا سوال ہے۔ السلام علیکم، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں 2 رکعت نفل نماز تراویح پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں، جو ہے تراویح جو ہے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پہلے، پھر 4 رکعت عشاء کے فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 نفل، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، پھر اس کے 20 رکعت تراویح کے بعد وطر پڑھیں گے۔ وطر مردوں کو جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اور خواتین تو تنہا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اگر کوئی کہ پوری نماز عشاء کی پڑھ لے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھ لے، تب بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وطر کو آخری میں وطر تراویح کے بعد ہی پڑھا جائے۔ جی یہ بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، ویئر آر یو فرام؟ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں بھائی، میں فیروز آباد سے ہوں، اور میرا نام ندیم اختر ہے، لوگ مفتی ندیم اختر کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر مفتی ابو یحییٰ قاسمی کے نام سے مشہور ہوں، اور یہ جو صاحب ہیں وہ ہریانہ کے ہیں، ہریانہ کے نہیں یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ہریانہ میں ہیں یا یو پی میں ہیں؟ نہیں، میں جو ہے یو پی میں ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یو پی سے لونی انٹر کالج سے ہوں، میں ایک کوچنگ اوپن کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن شریف کی تعلیم بھی دینے کی سوچ رہا ہوں، کیا قرآن شریف کی فیس لینا صحیح ہے؟ جی ہاں، فیس لینا درست ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی تعلیم، ایک ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر یعنی ریسائٹنگ دا ہولی قرآن، تلاوت کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سکھلانے پر، لرننگ دا ہولی قرآن، قرآن کریم کو سکھلانے پر اجرت لینا جائز ہے، درست ہے۔ اب یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ اور بہت سارے کوشچن ہیں میرے، کوئی مفتی صاحب مل جاتے تو میں اپنے شیئر کر سب کو حل کر لیتا، تو کر لینا۔ یہ انہوں نے ایک وائس میں کچھ سوال بھیجے ہیں، اس کو سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیں گے۔ جی ایک کوشچن اور یہ تھا، جیسے کہ ہمارے بڑے بھائی زکوٰۃ صدقہ فطرہ رمضان میں نکالتے ہیں تو وہ کہیں اور دیتے ہیں، اور جو میں کوچنگ کھولنا سوچ رہا ہوں اس میں جو بچے غریب پڑھتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں ان کی فیس میں وہ کنورٹ ہو جائے، کہ ان سے فیس، غریب بچے سے فیس نہ لوں، اور جو صدقہ زکوٰۃ میرے بھائی کہیں اور دیتے ہیں ان سے بول دوں کہ ان کی فیس میں آپ کے پیسے کٹ۔ جی یہ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوچنگ سینٹر میں کھولوں اور اس میں دنیاوی اور دینی تعلیم پڑھاؤں، اور جو بچے تعلیمی اخراجات اور خرچوں کو برداشت نہیں کر سکتے ان کے اخراجات کو میں اپنے بھائی یا رشتہ دار جو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم نکالیں ان کو لے کر اور ان غریب بچوں کی فیس کی طرف سے رکھ لوں تو کیا جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو مستحق ہے
اس کو ہاتھ میں دے کر اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور اس صورت میں بھائی نے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دی، آپ نے اپنے پاس رکھ لی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں، وہ بچے مستحق زکوٰۃ ہے، ان تک وہ پہنچی نہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اس طرح کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے بھائی جو زکوٰۃ کی رقم ہے اور ان کے فطرے کی رقم ہے، وہ رقم پہلے غریب بچوں کو دی جائے، اور غریب بچوں کو دینے کے بعد ان کے پاس پہنچ جانے پر ان سے کہا جائے کہ آپ کی تعلیم کا خرچ یہ ہے، اب آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب آپ لوگ اپنی تعلیم کے خرچہ اور اس کے اخراجات، اس کی فیس وغیرہ پے کر دیں، اور بچے بخوشی اس کو پے کر دیں تو جائز ہے۔ اس سے کیا ہے، بچوں کی وہ تعلیم سے بھی محروم نہیں ہوں گے اور زکوٰۃ اور فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر اذہان صاحب ہیں، ایف ایچ کالج سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میرے ایک دوست ساتھ میں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ اسلام میں آپ لوگ 4 شادی کر سکتے ہو، تو آپ کے نبی نے 11 شادی کیوں کری؟ دیکھیے کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں 4 شادی کی پرمیشن اور اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، فورس نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، اجازت ہے، اور اجازت بھی شرط کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، ان کے اخراجات کو، ان کے خرچوں کو، ان کی ضروریات کو وہ بخوشی پورا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 بیویوں کو ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، لیکن بہت ہی مشکل ہے کہ اس طریقے سے کر لیا جائے۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 جو شادیاں کی ہیں، اس میں بہت سارے ریزن ہیں۔ سب سے اہم ریزن تو یہ ہے کہ آپ نے اشاعت اسلام، لوگوں اسلام سے زیادہ امپریس ہوں اور اسلام کی تعلیمات لوگوں کے گھروں تک پہنچے، اس مقصد سے آپ نے 11 شادیاں مختلف قبیلے اور خاندان کی عورتوں سے کی۔ اس میں کوئی بھی خواہشات کی تکمیل نہیں تھی، کیونکہ آپ نے ایک نکاح کے علاوہ باقی کے سارے نکاح یا تو بیواؤں سے کیے ہیں یا ڈیورس یافتہ مطلقہ عورتوں سے کیے ہیں، جو ہم سب کی امہات المومنین ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ازواج مطہرات ہم لوگوں کی امہات المومنین ہیں، تو آپ نے 11 شادیاں، بہت سارے مقصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کے شب و روز کے جو اعمال ہیں، آپ کی جو تعلیم ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ کی جو باہر کی لائف ہے وہ مرد دیکھ سکتے تھے، اس کو وہ اپنا سکتے تھے، لیکن جو گھریلو لائف ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیویوں میں اس سے واقفیت ہو کر دوسرے لوگوں تک پہنچے اور لوگ جو اسلام سے جڑے، یہ سب تمام مقاصد تھے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ آئیڈیل تھے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے آئیڈیل تھے۔ اس کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا اور کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا، اور جو آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ کر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی حکم اور مرضی سے ایک وقت میں 4 کی شادی کرنے کی مرد کو اجازت دی ہے، تو اور اس کو 11 میں سے آپ نے کر کے یہ دکھایا کہ میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں 11 کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کر رہا ہوں، کیسے ان کے ضروریات پورا کر رہا ہوں، کیسے ان کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری۔ یہ آپ کی آئیڈیالوجی تھی، اور آپ کے آئیڈیل ہونے کی حکمت ہے اس میں۔ جی یہ ہیں ساحلہ ناز، یہ کہہ رہی ہیں بہار سے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، میرا بیٹا 1.5 منتھ کا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، وہ کمزور بھی ہے، سب لوگ بول رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، تو ہم کیا کریں، روزہ رکھیں یا نہ کریں؟ پلیز میسج کا رپلائی کر دیں مفتی صاحب۔ بھائی دیکھیے گا، اگر روزہ رکھ کر بچے کی صحت پر کوئی فرق نہ آئے تو روزہ رکھیں، بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے کی قضا کر دینا
اور پھر اس کے بدلے میں کوئی ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس روزے کی، رمضان کے اس روزے کی جس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ طریقہ ایسا اپنا لیں کہ بیٹے کے جو فیڈنگ ہے اور دودھ پلانے کا ٹائم ہے اس کو ایسا بنا لیں کہ افطار میں دودھ پلائیں، افطار سے لے کر پوری رات سحری تک دودھ پلانے کا وہ ہے تو آپ پلا دیں۔ اور عموماً اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ماں جب کچھ کھاتی ہے جبھی دودھ اترتا ہے، جب نہیں کھاتی دودھ نہیں اترتا، حتیٰ کہ اگر وہ سوکھی سبزی کھاتی ہے تو دودھ نہیں اترتا۔ اس لیے شوربے دار سبزی کھاتی ہیں تو دودھ اچھا اترتا ہے اور بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ بہرحال بچے کو دودھ پلانے کا ایسا ٹائم سیٹ کر لیں اور آپ روزہ رکھ لیں، بچے کو بھی دقت نہ ہو تو اچھی بات ہے۔ اور اگر بچے کو دقت ہوتی ہے، بچہ دودھ کی وجہ سے پل پل پہ یا گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ دودھ کے لیے روتا ہے اور اوپر کا دودھ پیتا نہیں ہے، آپ کے دودھ پہ ہی ڈیپینڈ ہے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن کوشش کریں اگر روزہ نہیں رکھیں گی بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے تو اللہ کے ہاں پر پکڑ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا۔ جی یہ شیخ صافیہ ہیں، یہ انہوں نے ایک پکچر سینڈ کی ہے، یہ ایئر رنگ کی پکچر ہے، عورتوں جو ہے ایئر رنگ پہنتی ہیں، اور اس پکچر کو سینڈ کر کے انہوں نے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا ہے اور کہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، کیا کان میں ہم ایئر رنگ اس طرح کی ڈالتے ہیں تو کیا اس ایئر رنگ کے نیچے اگر وضو میں پانی نہ جائے تو کیا وضو صحیح ہو جائے گا؟ تو سمجھیے گا، دیکھیے گا، وضو میں کان کا دھونا کہاں فرض ہے؟ چہرے کا دھونا فرض ہے، اور وضو کے 4 فرض میں سے پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا، اور چہرے کے جو حدود 4 ہیں وہ ہے پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو جو ہے یہ جو ہے کان چہرے میں شامل نہیں ہے، اس کو دھونا، اور اس کو دھونے ایک فرض، دوسرا دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیہ سمیت، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ لہذا اگر وضو کرتے ہوئے کانوں میں ایئر رنگ ہے تو اس کا حرکت کرنا ٹائٹ ہو تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ کانوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، ڈھیلا ہے تو اس کو حرکت کرنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ کانوں کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ لونگ ہے ناک میں، ہاتھوں میں کیا ہے انگوٹھی ہیں، رنگ ہیں، پیروں میں بچھیاں ہیں، اور یہ تنگ ہیں سب چیز، تو وضو کرتے وقت ان کا ہلانا واجب ہے تاکہ ان کے نیچے پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ ہاں اور اگر یہ تنگ نہیں ہے، ٹائٹ نہیں ہے، بلکہ ڈھیلے ہیں، تو ایسی صورت میں وضو کرتے وقت ہاتھوں کی رنگ، پاؤں کے چھلے یا بچھیا اور کان کی لونگ کو ہلکا ہلانا اور پانی پہنچانا یہ مستحب ہے۔ ہاں البتہ ایئر رنگ جو آتی ہے کانوں میں جو پہنے جاتے ہیں زیورات، اگر غسل فرض ہے اور غسل کرتے وقت تو جو کانوں کے ایئر رنگ اگر وہ ٹائٹ ہے تو ان کو ہلا لیں، اور کانوں میں ایئر رنگ نہیں ہے تو پانی لے کے خوب اچھی طریقے سے کان کے سوراخ میں پانی پہنچائیں، تاکہ سوراخ اگر کھلا ہوا ہے تو پانی آر پار ہو جائے، اور اگر سوراخ بند ہے تو کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس میں ایئر رنگ ہے تو اس کو وہ ہلا لیں تاکہ پانی اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ جی یہ ذوالفقار علی ہیں آگرہ سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا رات کو لباس تبدیل کر کے سونا سنت ہے؟ جی ہاں بالکل، سونے کے وہ کام جو سوتے وقت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان کو سونے کی سنتیں کہتے ہیں، اور ان تمام سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ سونے کا لباس، سونے کے لیے لباس تبدیل کیا جائے، ہلکے پھلکے ہو کر سویا جائے، یہ نہیں کہ روزمرہ کے کپڑے پہنے اور اسی طریقے سے لیٹ گئے، تو اس سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بدن کو اچھی طریقے سے سکون بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے موسم کے اعتبار سے سونے کے جو کپڑے ہیں وہ ایسے ڈھیلے ڈھالے ہوں جس سے آپ مکمل راحت اور چین اور سکون والی نیند حاصل کر سکیں، یہ سنت ہے۔ جی یہ پاکستان سے زبیر ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے؟ اچھا جی ماشاءاللہ، معلوم کر لیجئے گا، خواب کی تعبیرات معلوم کرنا ہے، مسائل کا معلوم کرنا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خواب کی تعبیر خواب بھیج دیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور
اسی طریقے سے دوسرا یہ سوال ہے، اور یہ کون ہیں؟ شاہد ملک ہیں میرٹھ سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ میرے ایک دوست ہے، اس کی دادی کا انتقال ہوا تھا 10 مارچ کو۔ کل وہ پڑوس کی ایک عورت کو خواب میں دکھائی دی ہیں۔ دادی کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے گھر یا قبر سے نکال رہے ہیں، کوئی مردہ ہے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلی جا، یہ میرا گھر ہے۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی بتا دیجیے گا مفتی صاحب۔ اس خواب کو گزشتہ رات کا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے، اس کے سر کے بال کٹائے ہیں، 15 دن پہلے پیدا ہوئی تھی، ان بالوں کا کیا کرنا ہے؟ جی، خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ دادی مرحومہ اگر خواب میں کسی پڑوسن کو دیکھیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ مردے مجھے بھگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، چل یہاں سے نکل، تو ضرور ان کی دادی نے جو زمین ہے اس میں کسی کی زمین انہوں نے دبائی ہے۔ معلوم کریں اگر انہوں نے کسی کی زمین دبائی ہے یا کسی کی چیز ناحق قبضہ کر کے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، تو صاحب حق کی وہ چیز پہنچا دی جائے اور خوب اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ انشاءاللہ جو ہے خواب میں دادی کا اس طرح بے چینی کے ساتھ دیکھنا بند ہو جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو خواب میں جو ہے ان کو پریشانی ہوگی، اور خواب میں مرحوم رشتہ داروں کو اذیت اور تکلیف میں دیکھنا، اس سے مراد اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کوئی گناہ جاری کیا ہوتا ہے، اس گناہ جاری کے سلسلے کو بند کر دیا جائے تو ان کو گناہ ملنا بند ہو جاتا ہے، عذاب ملنا بند ہو جاتا ہے، قبر کے جو عذاب ہے ان سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کیجئے گا۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مفتی صاحب کہ ایک بچی پیدا ہوئی تھی، 15 دن بعد اس کے سر کے بال کاٹے گئے، جو کہ مسنون ہے، بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کا نام تجویز کیا جائے، اس کے سر کے بالوں کو حلق کرا کر یعنی گنجی کرا کر اس کے بچہ ہو یا بچی ہو اس کے بالوں کے برابر چاندی یا اس کی قیمت کے پیسے صدقہ کر دیا جائے، یہ مسنون اعمال میں سے ہے۔ تو جس نومولود بچہ یا بچی کے جو بال سر پہ سے حلق کرا کے گنجا کرا کر الگ کر لیے گئے ہیں، چونکہ پیدا ہوتے وقت اس کے سر پہ بال تھے، اب وہ بالوں کو سر سے اتروا لیا گیا ہے اور اس کے برابر چاندی یا اس کی قیمت کے پیسے صدقہ کر دیے گئے ہیں، تو اب ان بالوں کو کسی ایسی جگہ ڈال دیں، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیں جہاں پر اس کی ناقدری اور بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کے پارٹس کو محترم، ریسپیکٹیبل، قابل احترام بتایا ہے، لہذا انسانی پارٹس کی یعنی بیچنا، خریدنا یا اس کی کسی بھی طرح کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں نہ کہیں دفن کر دینا چاہیے۔ منتشا خان ہے، ان کا جواب کیا ہے سوال اور کیا ہے ہمارا جواب، تو ان کا وائس میں ہے، پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا مہر معاف ہو سکتا ہے؟ لڑکی اگر معاف کر دے تو کیا معاف ہو جاتا ہے وہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر معاف ہو سکتا ہے، اگر لڑکی معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، مہر اگر لڑکی کا حق ہے، وہ اپنے حق کو بخوشی، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، اپنی رضامندی سے اپنے شوہر پر جو اس کا حق مہر ہے اس حق مہر کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا۔ معاف کرانے کا کیا مطلب ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنے گھر پر اپنی ماں، بہنوں اور بھابھیوں اور بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہے کہ تم میرا مہر معاف کر دو، تو اپنا مہر معاف کر دو، اور بیوی کو کہہ دے میں نے معاف کیا، تو اس سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاف کرایا گیا ہے، کیونکہ اس نے ساس کے سامنے، نند کے سامنے، دیورانی کے سامنے، جٹھانی کے سامنے، دیور کے سامنے، جیٹھ کے سامنے جو معاف کرنے کو کہا ہے، بیچاری نے دباؤ اور پریشر میں آ کر کہا ہے، اور اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا۔ اپنا حق اپنی خوشی اور رضامندی سے کوئی معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خواب میں کتے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ بھائی خواب میں کتے دیکھے
تو یہ دشمن ہیں، اپنی لائف کے جیلس اور حسد رکھنے والے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں۔ اگر خواب میں کتے آپ پہ بھونک رہے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کے تعاقب میں رہیں گے، آپ کو نیچے گرائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ دشمن اور حاسدوں کے شر سے پناہ چاہنی چاہیے، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب دی ہے، حاسدوں کے حسد سے، بری نگاہ والے کی نگاہ سے اور لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اگر خواب میں کتوں کو دیکھا اور وہ کاٹ نہیں رہے بلکہ بھونک رہے تو تعبیر یہی ہے، اور اگر خواب میں کتوں نے کاٹا بھی ہے تو آپ کے ریئل لائف کے حاسدین اور بدخواہ دشمنوں کی طرف سے آپ کو گزند اور تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے آپ دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچنا چاہتی ہیں تو اس صورت میں خواب میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے اور شرر و فتن سے محفوظ کرتا ہے، اس لیے جو ہے آپ صدقہ دیں۔ سارا خان ہیں، ان کا کچھ سوال ہے وائس میں ہے، دیکھتے ہیں سنتے کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ مطلب اگر ہم خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ السلام علیکم۔ خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جن حالات میں گھرے ان حالات میں اللہ سے مایوس نہ رہیں، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کریں، ان حالات سے نکل کر آپ کے ترقی یقینی ہے، آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا ان مع العسر یسرا، عسر کہتے ہیں تنگی اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی آتی ہیں، مشکلات کے بعد ہی آسانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھٹتا ہے جب ہی دن کا اجالا نکلتا ہے۔ اس لیے آپ جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں بالکل استقامت کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ حالات اور مشکلات سے نکل جائیں گے۔